الزام آتا ہے تو اس کو میڈیا کے کٹہرے میں کھڑے کر کے اس کی ایسی کی تیسی پھیر دی جاتی ہے، اور پھر 10 سال کے بعد کورٹ بھی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کو باعزت طور پر بری کیا جاتا ہے۔ تو میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ 10 سال جو اس کی آپ نے ایسی کی تیسی پھیری، اب اس کی کیا آپ عزت بحال کریں گے؟ تو اس کے لیے میں لا منسٹر صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، باقی ہمارے عمائدین بیٹھے ہیں، سیاستدان بیٹھے ہیں، تو میری صرف یہ گزارش ہے، میں کسی پہ کوئی اس پہ، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس کا کوئی وجود نہیں تھا، اور بلکہ میں چیف منسٹر صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، وہ کل تشریف لائے۔ آپ نے خود وہاں کے آئی جی سے اور باقی جو حکام تھے ان سے جب معلومات حاصل کی تو آپ کے سامنے حقیقت آئی، مجھے بھی پتہ چل گیا اپنے سورسز سے کہ یہ ایک بڑی لو قسم کی بات تھی، اور اس کے پیچھے کوئی اور موٹیو تھا۔ اس کے مسئلہ یہ تھا کہ کسی طریقے سے اس بحث کو کسی اور طرف الجھا دیا جائے، تو بڑے بڑے کوئی مشہور نام یا جو نیشنل لیول کی پرسنالٹیز ہیں ان کو لیا جائے، اور میں چاہوں گا کہ آئندہ میں تو اس کو فیس کر رہا ہوں، کر لوں گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ میرے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ بھی آگے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو کسی اور کی پگڑی نہ اچھالی جائے، کسی اور سیاستدان کو اس کا شکار نہ ہونا پڑے۔ تو اس کے لیے کوئی ایسا میکینزم ہونا چاہیے، کوئی ایسی قانون سازی ہونی چاہیے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے بھی کوئی جو حدود و قیود جو ہیں وہ مقرر کیے جانے چاہیے، اس کا بھی کوئی پروٹوکول بننا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں میری گزارش تھی، کیسے آج وہ آپ نے کمیٹی میں، انٹیریئر کمیٹی میں بھی بھیجا ہے اس کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے بھی یہی تھی بات کہ وہ، لیکن میرا اس سے ہرگز مقصد نہیں ہے کہ میں کوئی اپنی کوئی بات کروں یا اپنے آپ کو کوئی بہت جو ہے وہ کوئی فرشتہ ثابت کرنے کی کوشش کروں، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بیس لیس فریولس قسم کے جو الزامات ہیں بہتان ہیں، نہ تو ہمارا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے، اور اس میں بڑا کلیئر ہے ہمارے لیے انسٹرکشن کہ بہتان لگانا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے ثبوت کے بغیر۔ تو اس لیے میں یہ چاہ رہا تھا کہ آج اس ہاؤس میں رکھوں، یہ ہمارا گھر ہے، میری ساری برادری بیٹھی ہے قائم۔ میں ان دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں جو اب اس وقت نہیں ہیں، انہوں نے بھی میرے سے ہزارہ یکجہتی کیا، دوسری طرف بیٹھے ہوئے دوستوں نے کیا، انہوں نے کہا کہ کم از کم آپ کے بارے میں تو ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے، نہ ہمیں خیال آ سکتا ہے۔ تو اسپیکر صاحب، میں آپ کی وساطت سے یہ ضرور کہوں گا کہ اس بارے میں میں سب مل کو سوچنا چاہیے کہ جو گناہگار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن بے گناہ کی میں سمجھتا ہوں کردار کشی، اس کا چہرہ ٹارنش کرنا، اس کو کوئی کسی قسم کا اذیت دینی، ذہنی اذیت دینی، گھر میں فیملی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، ایکسٹینڈڈ فیملی ہوتی ہیں، آپ کے ووٹرز ہوتے ہیں، ہم تو پہلے ہی سیاست میں ایک دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، اس کے اوپر اگر یہ نظام بھی شروع ہو جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو اب اپنی گزار بیٹھے ہیں۔ اب جو آئندہ آنے والی نسل ہے، جو ہمارے نوجوان ہیں جنہوں نے اس فیلڈ میں آنا ہے، ان کے لیے ہم کوئی آسانیاں پیدا کر دیں، کوئی ایسی اچھی قانون سازی کر دیں، یا معاشرے کو یہ بات سمجھ آئے۔ میں ان وی لاگر سے بھی یہ گزارش کروں گا، ان دوستوں سے بھی کروں گا کہ جو میرا خیال اپنی ریٹنگ کے لیے اس میں ہیڈ لائن کوئی اور ہوتی ہے، سبجیکٹ کوئی اور ہوتا ہے، اوپر لکھ دیا جاتا ہے کہ آخر تک دیکھیں، آخر تک دیکھنے کے باوجود کوئی چیز سمجھ نہیں آتی۔